अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ मैं हूं आपकी मेजबान कुरतुलैन गफ्फार। नाज़रीन, इस हफ्ते सबसे बड़ी हलचल सियासी मैदानों में नजर आई। सेनेट इलेक्शन के नताइज ने हुकूमती हलकों में भौचाल बर्पा कर दिया, तो दूसरी तरफ अरकान असेंबली की खरीदो फरोख्त की वीडियोज भी मंजर आम पर आती रही। हुकूमत को अपसेट मिला तो दूसरी तरफ अपोजिशन ने लफ्जी गोलाबारी में इजाफा कर दिया। आने वाले दिनों में सियासी दर्जा हरारत में मजीद इजाफा होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ PSL का सीजन 6 भी मुलतवी हो गया है। इसके अलावा और बहुत सारी अहम खबरें अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से आप तक पहुंचाएंगे। आज पहले रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहां महानूर हमारी मुंतजिर हैं और हमें बताएंगी लाहौर का अहवाल। जी महानूर। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन और मैं हूं महानूर इफ्तिखार। तो शामिल करते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस। बहार के आगाज पे शहर लाहौर में सजा जश्न बहारा का मेला। शहर लाहौर में बढ़ती आलूदगी की वजह सामने आ गई। 10 सालों में 40 लाख व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन। खातून अव्वल बुशरा इमरान का दाता दरबार में कायम पनागाह का दौरा। 8 मार्च खवातीन का आलमी दिन, मिली लाहौर की बाहिम्मत लेडी पुलिस एहलकार से। लाहौर में एक बार फिर गंदगी के ढेर लग गए। नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जिम्नेजियम में कायदे-आज़म गेम्स का इनेकाद। अब बच्चे हो जाएं होशियार, क्योंकि यूट्यूब ने बना ली है नई ऐप। जी तो नाज़रीन, लाहौर का अहवाल आपने जान लिया। अब रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहां रजिया खान हमें बताएंगी शहर इक़्तिदार का अहवाल। जी रजिया। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शहर इक़्तिदार की अहम खबरों के साथ हाजिर हैं। मैं हूं रजिया खान। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एतमाद का वोट लेने में कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म ने 178 वोट हासिल कर लिए। सेनेट में बड़ा अपसेट। इस्लामाबाद की नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी कामयाब। इस्लामाबाद में मौसम बहार की आमद के साथ ही पोलन में इजाफा। पोलन एलर्जी सेंटर्स ने वार्निंग जारी कर दी। इस्लामाबाद में सजा 3 रोजा सियाहती फेस्टिवल में शहरियों के साथ विफाकी वुज़रा ने भी शिरकत की। और आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से प्रोग्राम में शामिल है ख़ुसूसी सेगमेंट। जी तो नाज़रीन, लाहौर और इस्लामाबाद का अहवाल आपने जान लिया। अब मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते शहर कराची का अहवाल, लेकिन पहले जान लेते हैं खबरों की हेडलाइंस। सिंध के सेनेट इलेक्शन, पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन जमातों पर वाज़िया बरतरी हासिल कर ली। सेनेट इलेक्शन के नताइज से सिंध की अपोजिशन पार्टियां परेशान। मशकूक अरकान असेंबली से पूछगछ की जाएगी। सेनेट इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ का सिंध असेंबली में अपने ही अरकान असेंबली पर धावा। पीपल्स पार्टी भी बीच में कूद पड़ी। सिंध असेंबली में हंगामा आराई अरूज पर पहुंच गई। कोरोना ने पाकिस्तान क्रिकेट पर वार कर दिया। 7 खिलाड़ियों को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर PSL सीजन 6 मुलतवी करना पड़ गया। कराची का यूनिवर्सिटी रोड मसाइल का गढ़ बन गया। हुकाम ने आंखें बंद कर ली। और दूध फरोशों की मनमानियां अरूज पर। शहर में दूध 130 रुपए फी लीटर तक फरोख्त किया जाने लगा। सिंध में महकमा आबपाशी के मुलाजिमीन का एहतजाज जोरों पर। मुलाजिमीन का नौकरियां मुस्तकिल करने का मुतालबा। और सफर के दौरान मुसाफिर की तबीयत खराब। भारतीय एयरलाइन की तैयारी की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। कराची वाले हो जाएं होशियार, इस दफा गर्मी की शिद्दत भी ज्यादा होगी और गर्मी का मौसम भी तवील होगा। सिंध में होने वाले सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन जमातों से अपनी बरतरी मनवा ली और सेनेट की 7 नशिस्तें हासिल कर लीं, जबकि पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद GDA 1 सीट भी हासिल न कर सका। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन के नताइज ने मुल्क की सियासत में हलचल मचा रखी है। अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध में सेनेट इलेक्शन के नताइज ने अपोजिशन की इत्तेहादी जमातों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आने वाले दिनों में मशकूक अरकान असेंबली से बाज़पुर्स भी की जाएगी। सेनेट इलेक्शन से पहले सियासी अरकान की खरीदो फरोख्त और वफादारियां तब्दील होने के खदशात ने सियासी जमातों को मुस्तकिल परेशान रखा। यही वजह थी कि जब तहरीक इंसाफ के बागी अरकान सिंध असेंबली में पहुंचे तो असेंबली में हंगामा आराई का माहौल बन गया। इस हफ्ते सेनेट इलेक्शन की वजह से सियासी जमातों के दरमियान कशीदगी और जोड़ तोड़ उरूज पर रही। यही वजह थी कि जब तहरीक इंसाफ के बागी अरकान सिंध असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे तो हंगामा आराई उरूज पर पहुंच गई। पीपल्स पार्टी और PTI के अरकान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए।
ایکسپریس نیوز کے نمائندے وکیل راؤ کے مطابق تحریک انصاف کے منحرف اراکین کریم بخش قبول، شہریار شر اور اسلم ابڑو جب ایوان میں آئے تو پی ٹی آئی اراکین سیخ پا ہو گئے اور سندھ اسمبلی مچھلی منڈی میں تبدیل ہو گئی۔ معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے ارکان نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی تو بات بڑھ گئی۔ نعرے بازی اور شور شرابے کے بعد سندھ اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ اس حوالے سے سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر شاہ کا کہنا تھا کہ ہر کسی کو اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے۔ جھگڑا سنگین ہو تو پی ٹی آئی کے منحرف رکن کریم بخش قبول نے اپنی پوزیشن واضح کر دی اور اپنے بیان میں کہا کہ میں پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہتا۔ اجلاس کے بعد ناراض رکن اسمبلی کریم بخش کو تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان اپنے ساتھ لے گئے، لیکن اسلم اوبڑو اور شہریار شر پیپلز پارٹی کے ارکان کے ساتھ ہی موجود رہے۔ ناظرین، کورونا نے پوری دنیا کو متاثر کر رکھا ہے۔ پاکستان میں کورونا کیسز کی صورتحال بہتر ہونے پر تقریباً تمام پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود کورونا کیسز ختم نہیں ہوئے اور اب کورونا کیسز کی وجہ سے پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ ایونٹ پی ایس ایل سیزن 6 کو ملتوی کرنا پڑ گیا ہے، جو کہ پاکستان کرکٹ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں۔ ناظرین، دودھ فروشوں نے من مانی قیمتوں پر دودھ کی فروخت جاری رکھتے ہوئے 20 روپے فی لیٹر مزید اضافہ کر دیا ہے اور شہر میں اس وقت دودھ 130 روپے فی لیٹر تک فروخت کیا جا رہا ہے، جس کے بعد دودھ کی قیمت میں از خود اضافہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی نوید شیخ نے دودھ فروشوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو احکامات جاری کر دیے ہیں۔ کمشنر کراچی نے مراسلے میں ہدایات کی ہیں کہ ڈپٹی کمشنر متعلقہ دودھ فروشوں کے رہنماؤں کے ساتھ اجلاس کریں اور انہیں آگاہ کر دیں کہ دودھ کی قیمت میں از خود اضافہ غیر قانونی ہے۔ دودھ کی قیمت مقرر کرنے کا اختیار کراچی انتظامیہ کا ہے، خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، کراچی شہر کے مسائل ہیں بے شمار اور ان مسائل کا مداوع ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ حکومتی اداروں کی عدم توجہ کے باعث کراچی یونیورسٹی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جام کے مسائل روزمرہ کا معمول بن کر رہ گئے ہیں۔ حکومت سندھ اور بلدیاتی اداروں کی عدم توجہ سے کراچی کی مصروف ترین شاہراہ یونیورسٹی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ حسن اسکوائر سے جیل چارنگی جانے والی سڑک پر جگہ جگہ گہرے گڑھے گاڑیوں کو ہچکولے لینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ٹوٹی سڑک پر ٹریفک کی آمد و رفت شدید متاثر ہو رہی ہے اور یہ سڑک حادثات کا سبب بھی بنی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں روڈ کراس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کم سے کم 15-20 منٹ میں روڈ کراس کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پر۔ یہاں پل بہت ضروری ہے۔ کئی ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں، میرا خود ہو چکا ہے ایکسیڈنٹ۔ بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، مگر کیا کر سکتے ہیں، کوئی دیکھنے والا تو ہے ہی نہیں یہاں پر۔ اداروں کی کارکردگی دیکھیں، ٹوٹ جانے والی سڑک کی مرمت کرنے کے بجائے کچھ جگہ گڑھوں کو ملبے سے بھر دیا گیا۔ اس شاہراہ سے چھوٹی گاڑیوں سمیت ہیوی ٹرانسپورٹ کی آمد و رفت بھی جاری رہتی ہے۔ یوں یہ سڑک سب کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ یہ بات میں لکھ کے دے رہا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں بیٹھ والے سے، کیوں یہ اچانک گھس جاتے۔ حکومت کچھ بھی نہیں کر رہا، نہ روڈ اچھے کر رہا، نہ کچھ پلاننگ، کچھ نظر نہیں آ رہا، فیلڈ میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہی نہیں، مختلف مقامات پر جمع کچرے کے ڈھیر کے باعث آب و ہوا بھی شدید تعفن زدہ ہے، جس میں شہریوں کا سانس لینا بھی دشوار ہے، جبکہ یونیورسٹی روڈ پر اینٹی انکروچمنٹ عملے کی نظروں سے اوجھل تجاوزات اور پتھارے بھی قائم ہیں۔ ناظرین، کچھ دن پہلے بھارتی ایئر لائن کے ایک طیارے نے کراچی میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ ہنگامی لینڈنگ کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پرواز کے دوران ایک مسافر کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ پرواز شارجہ سے بھارت کے شہر لکھنؤ جا رہی تھی۔ ایویشن ذرائع کے مطابق اس پرواز کو صبح 5 بجے ہنگامی طور پر کراچی اترنے کی اجازت دی گئی اور مسافر کو طبی امداد دینے کی کوشش کی گئی، لیکن ہنگامی طبی امداد دیے جانے تک مسافر جہاز میں ہی انتقال کر چکا تھا۔ ضروری اقدامات کے بعد پرواز کو صبح 8:36 پر کراچی سے احمد آباد کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ اور اب بات کرتے ہیں موسم کی۔ کراچی کے شہری اب شدید گرمی کا سامنا کرنے کے لیے ہو جائیں تیار، کیونکہ محکمہ موسمیات نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ رواں ماہ شہر قائد میں گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ماہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی توقع ہے۔ ترجمان محکمہ موسمیات خالد ملک کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب بڑھنے سے دن میں گرمی جبکہ شام میں سمندری ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ ترجمان کے مطابق رواں ماہ بارش کا کوئی سسٹم متوقع نہیں ہے اور رواں برس گرمیوں کا دورانیہ بھی
طویل ہوگا۔ کراچی میں عموماً گرمی کا آغاز اپریل سے ہوتا ہے، لیکن اس سال گرمی کا آغاز مارچ سے ہو گیا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا شہر کراچی کا ہفتے بھر کا احوال۔ اب چلتے ہیں لاہور، بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گی ماہنور افتخار۔ ویلکم بیک ناظرین، تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہوریوں کے لیے آئی ہے بڑی خوشخبری۔ شہر لاہور میں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بہار کے آغاز پر سجا ہے جشن بہارا کا میلہ۔ پی ایچ اے نے لاہوریوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے کے لیے جشن بہارا کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، جس میں چاروں صوبوں کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے علاوہ پوری دنیا میں مشہور لاہوری کھانوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ دیکھیے افضال طالب کی یہ رپورٹ۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب آصف محمود نے جیلانی پارک لاہور میں جشن بہارا میلے کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں شاندار آتش بازی کی گئی۔ مہمان خصوصی نے آرٹ اینڈ کرافٹ ولیج سمیت دیگر سٹالز کا دورہ بھی کیا۔ رنگا رنگ میلے میں داستان گوئی، ونٹیج کار ریلی، مشاعرے، فائر ورکس، سائیکل ریس سمیت مختلف پروگرامز بھی منعقد کیے جائیں گے۔ میلے میں کپڑوں، جھولوں اور کھانے پینے کے بھی سٹالز لگائے گئے ہیں۔ ڈی جی پی ایچ اے جواد احمد قریشی کہتے ہیں میلے سے شہریوں کو بہترین سیر و تفریح کا موقع ملے گا۔ پنجاب کی ثقافت کے سارے مختلف ایلیمنٹس کو بھی لے کے آئے، پاکستان کی ثقافت کے بھی ایلیمنٹس کو لے کے آئے اور ایک تحفہ ہے ہماری پی ایچ اے کی طرف سے شہر لاہور کے لیے۔ ادھر شہریوں نے جشن بہارا میلے کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا۔ ہم لوگ یہاں پہ بہت انجوائے کیا، ماشاءاللہ ہر سال ایسے ہی ہونا چاہیے۔ بہت خوشی ہوئی، سب بچوں نے انجوائے کیا، بڑا اچھا لگا۔ ہم بہت اچھا فیل ہو رہا ہے۔ میں پہلے تو جب فائر ورکس ہو رہے تھے تب مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا، میں ادھر بیٹھی اسی کو ہی دیکھی جا رہی ہوں۔ ہم یہاں میلے پہ آئے، ادھر بہت مزہ آ رہا ہے، ادھر ہم بہت انجوائے کرے، اپنے ماما پاپا کے ساتھ ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ جشن بہارا میلہ جہاں شہریوں کے چہرے پر خوشیاں بکھیر رہا ہے، وہیں کھانے پینے کی مہنگی اشیاء شہریوں کی جیب پر بھاری پڑ رہی ہیں۔ تو ناظرین، جشن بہارا کا میلہ اہل لاہور کے لیے پی ایچ اے کا ایک تحفہ ہے۔ یہ میلہ کرونا ایس او پیز کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے، اس لیے شہری کرونا ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے میلے میں لگے سٹالز کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، دوسری طرف شہر لاہور میں بڑھتی ہوئی آلودگی کی وجہ سامنے آ گئی۔ گزشتہ 10 سالوں میں 40 لاکھ گاڑیوں کی رجسٹریشن ہوئی۔ اس بات کا انکشاف محکمہ ایکسائز کی جانب سے جاری کردہ تازہ اعداد و شمار سے ہوا ہے۔ گاڑیوں کی اتنی بڑی تعداد کی رجسٹریشن سے نہ صرف لاہور کی فضا آلودہ ہو رہی ہے، بلکہ ٹریفک جام کا سلسلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ لاہور میں گزشتہ 10 سالوں کے دوران سب سے زیادہ موٹر سائیکلوں کی رجسٹریشن ہوئی، جن کی تعداد 29 لاکھ سے زیادہ رہی۔ فضا کو مزید آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے انتظامیہ کو چاہیے کہ موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی رجسٹریشن کی ایک مخصوص تعداد کے لیے قانون بنایا جائے اور شہریوں کو ٹریفک جام سے چھٹکارا دلانے کے لیے رش والے روٹس پر بس سروس کو ترجیح دی جائے۔ ان اقدامات سے ہی شہر لاہور کی آلودہ فضا میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ خاتون اول بشرا عمران کا داتا دربار میں قائم پناہ گاہ کا دورہ، فرح خان بھی ان کے ہمراہ تھی۔ اس موقع پر خاتون اول نے پناہ گاہ میں مقیم لوگوں سے کھانے کے معیار اور رہائشی سہولتوں کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ خاتون اول نے کھانا کھا کر کھانے کا معیار بھی چیک کیا۔ اس کے علاوہ بشرا عمران نے لوگوں کے مسائل بھی پوچھے اور مسائل کے فوری حل کی یقین دہانی بھی کرائی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت نے کھلے آسمان تلے سونے والے افراد کو چھت دی اور یہ ان لوگوں پر کوئی احسان نہیں بلکہ ان کا حق ہے۔ پناہ گاہوں میں لوگوں کا خصوصی خیال رکھنا ذمہ داری بھی ہے، فرض بھی اور نیکی بھی۔ انسانیت کی خدمت سے نہ صرف خالق راضی ہوتا ہے بلکہ مخلوق بھی، اور موجودہ حکومت کا پناہ گاہیں قائم کرنے کا آئیڈیا نہایت احسن اقدام ہے۔ ناظرین، 8 مارچ خواتین کا عالمی دن ہے۔ خواتین ویسے تو اب مردوں سے کسی بھی شعبہ زندگی میں پیچھے نہیں، قانون نافذ کرنے سے لے کر چوروں، ڈاکوؤں اور دہشت گردوں کو پکڑنے تک میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں۔ ایسی ایک باہمت نوجوان خاتون سے ہم آپ کو آج ملوا رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اے ایس پی ڈیفنس سدرا خان۔ سدرا صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پولیس میں آنے کا خیال کیسے آیا؟ جنرلی پولیس میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں دے آر ویری ویل ریڈ اینڈ پیپل اسپیشلی ہو سی ایس پیز ایک بڑے سی ایس ایس کر کے ایک ٹف کمپیریٹیو ایگزام دے کے دے جوائن دا پولیس سروس آف پاکستان. تو جب میں نے بھی ایک ڈگری کیا آئی بلیو دیٹ دیر از نو بیٹر فیلڈ دین پولیس سروس آف پاکستان ویئر آئی کوڈ میک یوز آف مائی ایجوکیشن ان اے رائٹ وے ٹو ڈیلیور جسٹس اینڈ پیس. تو میں نے پڑھا لکھا اینڈ آئی بلیو کہ پولیس سروس واز دا فورم دیٹ وڈ گیو می دا اپرچونیٹی ٹو میک یوز آف مائی ایجوکیشن ان اے بیٹر وے.
अच्छा सिद्रा साहिबा, ये बताएं कि चोरों डाकुओं को पहले पकड़ना, फिर उससे हर तरह के मुकदमात की तफ्तीश करना, क्या कभी डर नहीं लगता आपको? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी कोई देखें, पुलिस का बेसिक हमारा रोल ही ये है कि वी आर द कस्टोडियंस ऑफ लोगों की इज्जत, माल और जान के लिए। तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो डर नाम की तो कोई चीज़ सामने नहीं आती है। और कोई भी जब हम FIR रजिस्टर होती है एंड वी गेट एनी लीड, उसमें हमें कोई भी जब कोई लीड मिलती है तो आई गेट एक्चुअली वेरी एक्साइटेड, और मतलब आई टेक एवरी FIR एज अ चैलेंज। तो डर तो बिल्कुल नहीं लगता, चैलेंज लगता है, और फिर लगता है कि अगर अल्लाह ताला ने इस ओहदे पे पहुंचाया है तो अपनी 100% दे के लोगों को रिलीफ पहुंचाना है और उस चोर और डाकू को पकड़ना है, नो मैटर व्हाट। अच्छा सिद्रा साहिबा, मुझ समेत सारी खवातीन जानना चाहती हैं आपसे कि बतौर खातून पुलिस ऑफिसर आपको फील्ड में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सबसे पहली बात तो ये कि देखें जी, पेट्रियार्की पाकिस्तान की रियलिटी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बिन ब्लेस्ड इन अ वे कि मुझे कभी भी पेट्रियार्की का सामना नहीं करना पड़ा। फीमेल, आई वुड नॉट से कि बीइंग अ फीमेल मुझे किन मुश्किलात का सामना पड़ा, बट एज अ पुलिस ऑफिसर जो हर पुलिस ऑफिसर को सामना करना पड़ता है वो है वर्क लाइफ इम्बैलेंस का। जो पुलिस है ना, इट इज़ अ 24/7 जॉब। यू डू नॉट रियली हैव टाइम for the family because you know the nature और unpredictability जो associated है with it, वो थोड़ा जो है ना that मतलब that uncertainty is there। तो फैमिली की जो लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होती है वो एक फीमेल ऑफिसर की भी होती है और वो एक मेल ऑफिसर की भी होती है। वो फ्रॉम कांस्टेबल टू एवरीबडी, वो एक पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी का एक आप कह लें तल्ख हकीकत है। सो बीइंग अ फीमेल ऑफिसर और बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, आई बिलीव कि जो वर्क लाइफ इम्बैलेंस होता है उसका थोड़ी मुश्किलात होती हैं, और उसको अचीव करने में हमें थोड़ा आई हैव टू स्ट्रगल अ बिट। अदरवाइज तो अल्हम्दुलिल्लाह एज़ फार एज द जॉब इज़ कंसर्न्ड, मुझे लगता है कि मुझे बहुत ओनरशिप मिली है मेरी जूनियर रैंक से और मेरे सीनियर रैंक से, बिकॉज आई एम स्टिल एट अ लर्निंग फेज। मेरी पहली STPO-शिप है, तो आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स लर्निंग एंड आई एम इंटरेस्टेड कि कोई भी जो बंदा जो मेरी लर्निंग कर्व में कुछ एडिशन कर सके। सो एवरीबडी इज़ एडिंग टू माई लर्निंग कर्व। तो अल्हम्दुलिल्लाह एज़ फार एज द प्रोफेशन इज़ कंसर्न्ड आई हैव बिन वेरी सेटिस्फाइड। अच्छा ये बताएं कि बतौर पुलिस ऑफिसर आपको हर वक्त ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है, तो घर वालों के लिए कैसे वक्त निकलता है? हाँ, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है और इसका आंसर थोड़ा इतना अप्रिशिएटिव नहीं है। वर्क लाइफ इम्बैलेंस की जैसे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ वो होता है, क्योंकि हम वी हैव टू बी ऑन आवर टोज 24/7। किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी हीनस क्राइम हो सकता है, एंड आई मेक श्योर कि हर कोई हीनस क्राइम जो होता है मैं उस पर खुद पहुँचूँ, क्योंकि जो हमारे IG साहब हैं, CCPO साहब हैं, DIG ऑप्स हैं, हमें उन पर बड़ा क्लियर कट है कि हम यहाँ पे बैठे हैं एज पुलिस ऑफिसर्स लोगों को रिलीफ देने के लिए। तो हमें फील्ड में अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करना होता है। उसकी वजह से घर वालों का जो टाइम है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, सोशल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, फ्रेंड्स कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लेकिन वो अंडरस्टैंड भी करते हैं। लेकिन हाँ, आई बिलीव कि पुलिस ऑफिसर, ये हर पुलिस ऑफिसर का डिलेमा है कि जो है ना सोशल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होती है हर पुलिस ऑफिसर की। बट आई बिलीव इट्स वर्थ इट बिकॉज हमारी जॉब इज़ इक्वली रिवॉर्डिंग, तो इट्स वर्थ इट, बट इट इज़ अ रियलिटी। अच्छा सिद्रा साहिबा, ख़वातीन और ख़ास तौर पर नई नस्ल को आप वुमेन डे के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी? सबसे पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन हु इज़ सेलिब्रेटिंग मेरी तरफ से। दूसरा ये कि स्पेशली टू पाकिस्तानी वुमेन, आप आबादी का ऑलमोस्ट निस्फ हिस्सा हैं, सो माई सल्यूट टू ऑल दोज वर्किंग वुमेन। आप इस चीज़ की परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एपिटमी है कि किस तरह वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। अगर सीखना है तो वह आप खातून से सीखें। सो माई सल्यूट टू ऑल दोज वुमेन हु इज़ वर्किंग एंड ऑल्सो मैनेजिंग देयर हाउस होल्ड, एंड ऑल्सो to all the mothers out there जो कि unpaid workers हैं, हाउस वाइफ्स हैं, जो कि contribute कर रही हैं इस नेशन की अपब्रिंगिंग के लिए। तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल दोज हु आर सेलिब्रेटिंग, एंड टू द वुमेन ऑफ पाकिस्तान, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पुट, एंड यू ऑल हैव अ लॉन्ग वे टू गो इंशाल्लाह। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बागों के शहर लाहौर में एक मरतबा फिर इंतजामिया की नाअहली की वजह से गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर लगना शुरू हो गए, जिसकी वजह से कोरोना के माहौल में बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह गंदगी के लगे ढेर से उठने वाली बदबू ने शहरियों को तंग कर दिया है। लाहौर में इस वक्त LWMC के गैर मुल्की कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जगह जगह गंदगी के ढेर शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं, जिसे इंतजामिया उठाने में ताहाल नाकाम है। देखिए अफजाल तालिब की ये रिपोर्ट।
لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سمیت متعلقہ محکموں کی نااہلی نے ایک بار پھر باغات کے شہر لاہور کو فلتھ ڈپو میں تبدیل کر دیا۔ گلبرگ، کوٹ لکھپت، چونگی امر سدو، نشتر کالونی، عرفہ کریم ٹاور کا نزدیکی علاقہ، مزنگ، مصری شاہ ریلوے اسٹیشن، اندرون شہر، جوہر ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ گندگی سے اٹھنے والے تعفن نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ کوئی صفائی والا نہیں، کوئی گل نہیں، بچے بیمار ہو رہے ہیں، خارش پی رہی لوگوں کو۔ تقریباً 8 مہینے ہو گئے ہیں اس کچرے کو پڑے ہوئے، جس کی وجہ سے اتنے ایکسیڈنٹ اور بیماریاں بھی ہیں۔ یہ دیکھیں کیسے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کچرے کے، کہ یہ شاید پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ ابھی بڑے پریشان ہیں، بچیاں کا کالج ہے، بچیاں آ رہی ہیں سکولوں، سمجھ لگی ہے ساری بو ویلو تواڈے سامنے۔ شہر میں روزانہ صفائی تو کہیں کہیں ہوتی ہے، لیکن آدھے سے زیادہ کوڑا سڑکوں اور گلی محلوں میں پڑا رہ جاتا ہے، جس میں روزانہ اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ LWMC کے عہدیداروں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ کہتے ہیں 14,000 ورکرز 3 شفٹوں میں کام کرنے کے باوجود شہر سے 5,000 ٹن کوڑا نہیں اٹھا سکتے۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں سیاسی و انتظامی مداخلت کے باعث چیئرمین سمیت 4 ارکان نے استعفے دے رکھے ہیں، جنہیں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظور نہیں کیا۔ صفائی اور کوڑا ڈمپنگ کا نظام سنبھالنے پر بورڈز ممبران اور بااثر شخصیات میں اختلافات کی سزا عوام بھگت رہے ہیں۔ ایوان وزیر اعلیٰ نے سیکٹری لوکل گورنمنٹ اور MD لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کھیل کے میدان سے۔ نیشنل سپورٹس کمپلیکس کے جمنیزیم میں قائد اعظم گیمز کا انعقاد ہوا۔ نوجوان سیکٹرز کی شاندار پرفارمنس نے سما باندھ دیا۔ سپورٹس ایونٹس میں کھلاڑیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ایونٹ کے انعقاد پر حکومت کی تعریف کی۔ جانیے میاں اصغر سلیمی کی رپورٹ میں۔ نیشنل سپورٹس کمپلیکس کے جمنیزیم میں قائد اعظم گیمز کا میلہ سجا۔ قومی پرچم اور کشمیر کا جھنڈا تھامے نوجوان سکیٹرز کی منفرد پرفارمنس نے سما باندھ دیا۔ رنگ برنگا خوبصورت لباس زیب تن کیے گلگت بلتستان اور کشمیر کے روایتی رقص نے شرکا سے بھرپور داد سمیٹی۔ تقریب میں سندھ اور KP کی کلچر کی عکاسی کرتی پرفارمنس بھی شرکا کو خوب پسند آئی۔ پنجاب کے روایتی بھنگڑے نے محفل کو عروج پر پہنچا دیا۔ بلوچستان کے کلچرل ڈے کی مناسبت سے خصوصی پرفارمنس بھی کی گئی۔ میڈیا سے کھیل میں وزیر کھیل پنجاب نے کہا کہ پچھلا پورا سال کورونا کی نظر ہوا، اب تیزی سے مقابلے کروا رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ جو ہی یہ چیزیں نارملائز ہونا شروع ہوں گی تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے ایمبٹ میں آنے والی ہر گیم کو اس کا انٹرنیشنل ایونٹ ہم پاکستان میں لے کے آئیں اور بالخصوص پنجاب میں لے کے آئیں۔ یہی ہماری کامیابی ہوگی اور یہی ہماری گورنمنٹ کا ویژن ہے کہ کس طرح سے ہم نے پاکستان کا پازیٹیو جو امیج ہے اس کو پورٹرے کرنا۔ پلیئرز نے بھی قائد اعظم اوپن گیمز کے انعقاد کو خوب سراہا۔ ہم لوگوں کو بہت مزہ آ رہا ہے۔ ہم لوگ ایسے ایونٹس پاکستان میں ہونے چاہیے، ایسے جوائے فل ایونٹس ہونے چاہیے، کیونکہ اس سے ہم لوگ انکریج ہوتے ہیں، ہم لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں قوم کو ابھارنے کے لیے اور بھی ایونٹس ہونے چاہیے۔ ایسے ایونٹس ہوں گے تو کھلاڑی ابھر کے باہر آئیں گے، ٹیلنٹ باہر آئے گا۔ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے۔ ہم جیسے ینگسٹرز کے لیے کہ اپنا شو کیس کر سکیں ٹیلنٹ، اور اس کے علاوہ آئی تھنک ایسے کمپٹیشنز ہونے چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، یوتھ اور کرے ایسی چیزیں۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے بہت اچھا انہوں نے انیشیٹو لیا ہے۔ تو اب بچے ہو جائیں ہوشیار، کیونکہ YouTube نے بنا لی ہے نئی ایپ جس کے ذریعے والدین اب اپنے بچوں پر نظر رکھ سکیں گے، اور اس ایپ کو بیٹا سروس کا نام دیا گیا ہے۔ گزشتہ سال کورونا وبا کے دوران پوری دنیا میں بالخصوص بچوں کی بڑی تعداد نے YouTube کا رخ کیا۔ اب نئے آپشن کی بدولت خود والدین بھی اپنے بچوں کی YouTube سرگرمیوں پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ YouTube کے مطابق اس طرح بچے ایپ خرید نہیں سکیں گے، جو ترقی یافتہ ممالک میں ایک عام رجحان ہے۔ دوسری جانب والدین کے پاس کئی طرح کے کنٹرول ہوں گے۔ ان آپشن کو وقت کے ساتھ مزید بہتر بھی کیا جا سکے گا۔ تو یہ تھا کاسموپولیٹن لاہور کا مکمل احوال۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اسلام آباد کے احوال کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گی رضیہ خان، لیکن ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ بڑھتے ہیں پہلی خبر کی جانب۔ سینٹ میں اسلام آباد کی نشست پر اپسٹ شکست کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا اور 178 اراکین نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا۔
वज़ीर आज़म को ऐवान का एतमाद हासिल करने के लिए 172 वोट दरकार थे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सदारत में ऐवान ज़ीरीं का खसूसी इजलास हफ्ते के दिन 12:15 बजे शुरू हुआ और तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई, जिसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट के एक नुकाती एजेंडे पर होने वाले इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ऐवान में करारदाद पेश की। वज़ीर ख़ारजा की जानिब से करारदाद पेश किए जाने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अराकीन को तरीक़ाकार से मुतल्लिक़ बताया और ऐवान में अराकीन को आने के लिए घंटियाँ बजाई गईं। बाद अज़ा ऐवान के दरवाजे बंद कर दिए गए और अराकीन को एतमाद का वोट देने के लिए लॉबी में जाने की हिदायत की गई। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद गिनती की गई और स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐलान किया कि अगस्त 2018 में इमरान खान ने ऐवान से 176 वोट हासिल किए थे, जबकि आज के इस खसूसी इजलास में वज़ीर आज़म ने ऐवान के 178 अरकान के वोट हासिल किए। इस तरह वज़ीर ख़ारजा की पेश करदा करारदाद मंजूर कर ली गई। वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट हासिल करने के बाद ऐवान नारों से गूंज उठा और अराकीन असम्बली की जानिब से डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया गया। इस हवाले से देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। अगस्त 2018 में जनाब इमरान खान साहब ने 176 वोट लेकर वज़ीर आज़म बने थे और 2.5 साल बाद माशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 178 वोट ले रहे हैं। इमरान खान वज़ारत उज़्मा की कुर्सी बचाने में कामयाब। इमरान खान पर ऐवान के 178 मेंबरान ने एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म पर एतमाद के इजहार के लिए स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों MQM, GDA, BAP और काफ लीग समेत 180 से ज़ायद मेंबरान इजलास में शरीक हुए। तहम PDM ने इजलास का बाइकआउट किया और इसके अरकान इजलास में शरीक नहीं हुए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म पर एतमाद के वोट की करारदाद पेश की। I beg to move that this House reposes confidence in the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. स्पीकर ने वज़ीर आज़म की हमायत में वोट देने वालों को दाईं लॉबी की तरफ जाने की हिदायत की, जिसके बाद अरकान ने बारी बारी जाकर अपना वोट दर्ज कराया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने गिनती के बाद नतीजे का ऐलान करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने 178 वोट हासिल किए। 178 members recorded their votes in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mr. Imran Khan has obtained the vote of confidence from the National Assembly. ऐलान के साथ ही ऐवान वज़ीर आज़म इमरान खान के नारों से गूंज उठा। अपोजिशन के बाइकआउट की वजह से अपोजिशन की कुर्सियां खाली रहीं, जिस पर हुकूमती अरकान ने नोटों के हार रख दिए, जबकि हुकूमती अरकान नोट को इज्जत दो के प्ले कार्ड भी अपने हमरा लाए। जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने वोटिंग के अमल से गुरेज किया और घंटियां बजने के दौरान ऐवान से बाहर चले गए। कौमी असम्बली में इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब हो गए। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक 340 वोट कास्ट हुए, जिनमें से यूसुफ रज़ा गिलानी ने 169 वोट हासिल किए, जबकि हफीज़ शेख ने 164 वोट हासिल किए। यूं यूसुफ रज़ा गिलानी हफीज़ शेख को 5 वोटों से शिकस्त देकर इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब हो गए, जबकि 7 वोट मुस्तरद भी हुए। इस हवाले से देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। वफाकी दारुल हुकूमत से सेनेट की जनरल नशिस्त पर बड़ा अपसेट। हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त, PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी ने मैदान मार लिया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अब्दुल हफीज शेख को 5 वोटों से शिकस्त दी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं, 169 वोट लिए हैं, और शेख साहब ने लिए हैं 164 वोट। सेनेट इलेक्शन के दौरान कौमी असम्बली में कुल 340 वोट डाले गए। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 181 अरकान की हमायत हासिल थी। हुकूमत के 17 वोट इधर उधर हो गए, जिनमें से 7 वोट मुस्तरद कर दिए गए, जबकि 10 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी को पड़े।
بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 3 روزہ سیاحتی فیملی میلے کا اختتام ہو گیا۔ 3 روزہ فیسٹیول میں اسلام آباد اور گرد و نواح کے شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ افتتاحی روز وفاقی وزراء نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کے لیے وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر شاندار میلے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میلے میں بچوں اور خواتین کی دلچسپی کے لیے ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز، وزیر سول ایویشن غلام سرور خان، وزیر توانائی عمر ایوب خان، وزیر بین الصوبائی رابطہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری، پاکستان پیرا گلائیڈنگ ایسوسی ایشن کے عہدیداران سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وفاقی دارالحکومت میں 3 روزہ سیاحتی اور فیملی میلہ سجا۔ افتتاحی تقریب میں شبلی فراز، ذوالفقار بخاری، غلام سرور خان، اسد عمر اور عمر ایوب بھی شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا، وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر شہریوں کی تفریح کے لیے شاندار میلے کا اہتمام کیا ہے۔ وفاقی وزیر ایویشن غلام سرور خان نے کہا، ٹورزم کی پروموشن کے لیے سول ایویشن آسانیاں پیدا کرے گی۔ پیرا گلائیڈنگ ایسوسی ایشن کا شکر گزار ہوں، یہ بہت مہنگا شوق ہے لیکن میڈیا اسے پروموٹ کرے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی ہوا میں پولن کی مقدار میں اضافہ ہونے لگا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پولن نے قبل از وقت اثر دکھانا شروع کر دیا۔ ہوا میں پولن کی شرح خطرناک حد تک بڑھنے لگی۔ پولن الرجی سینٹرز نے وارننگ جاری کی ہے کہ 15 مارچ تک پولن کی مقدار اپنے عروج پر ہوگی۔ الرجی کے مریض ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وفاقی دارالحکومت میں موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہوا میں پولن کی مقدار میں اضافہ ہونے لگا۔ سوموار کو ہوا میں پولن کی مقدار فی کیوبک میٹر 1870 مائکرو گرام ریکارڈ کی گئی۔ ترجمان محکمہ موسمیات خالد ملک کے مطابق مارچ کے وسط میں پولن کی مقدار بلند ترین سطح پر پہنچ جاتی ہے۔ اس کا ڈیوریشن 4 to 6 ویک ہوتا ہے اور اس دفعہ بھی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ اپریل کے مڈ میں ختم ہو جائے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں سب سے زیادہ 97% پولن جنگلی شہتوت کے ذریعے پھیلتی ہے۔ اس میں احتیاط یہ ہے کہ ماسک پہنیں، زیادہ تر گھروں میں رہیں، پارکس میں اگر آپ جاتے بھی ہیں تو ماسک پہن کے جائیں۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے پولن سیزن کے دوران الرجی کے مریض انتہائی ضرورت کے سوا گھر سے باہر نہ نکلیں۔ قدرت نے عورت کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اگر وہ اپنی ان صلاحیتوں کا درست استعمال کرے تو بڑے سے بڑا پہاڑ سر کر سکتی ہے۔ عورت کئی روپ میں ہمارے سامنے ہے اور ہر روپ میں اس نے اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے۔ غرض یہ کہ عورت کا ہر روپ مثالی ہے۔ خواتین کی معاشرے میں اہمیت اجاگر کرنے کے لیے جہاں دنیا بھر میں عالمی دن منایا جاتا ہے تو وہیں خواتین نے ثابت بھی کیا کہ ان کی شمولیت کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ ہر سال 8 مارچ کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد خواتین کی سماجی، سیاسی اور اقتصادی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ خواتین کے عالمی دن کا بنیادی مقصد خواتین کو ان کے بنیادی حقوق کے بارے میں آگاہی دینا اور ان کی معاشرتی اہمیت کو بھی اجاگر کرنا ہے۔ لیکن افسوس کہ اس دن دنیا بھارتی فوج کے رحم و کرم پر کشمیری خواتین کو بھول جاتی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے کشمیر کی خواتین پر ظلم و جبر کا سلسلہ جاری ہے اور وہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا شکار ہیں۔ کشمیری مائیں اپنے لاپتہ بچوں کی گھر واپسی کی منتظر ہیں، جبکہ ہزاروں خواتین اپنے لاپتہ شوہروں کی جدائی میں کرب کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مقبوضہ کشمیر خاص طور پر خواتین جس المناک صورتحال سے دوچار ہیں وہ تمام انسانیت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بھارتی فورسز مقبوضہ کشمیر میں خواتین کی بے حرمتیوں کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اپنی میزبان رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔